بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کو خوش قسمت کہا ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں، اسی بارے میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میری ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگ انسپریشنل اسلام کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں، جس آدمی میں یہ 3 نشانیاں ہیں تو وہ خوش قسمت ہے۔ پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، یعنی وہ کوئی بات کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے، پھر اس بات کو تولے، کیا میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں، کس انداز سے کر رہا ہوں، میرا بات کرنے کا انداز درست ہے یا نہیں، اور اس کے بعد بات کریں۔ اگر مسلمان اس بات کا خیال رکھے کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے، تو یقین جانیے ایسا مسلمان بہت زیادہ خوش قسمت ہے، بلکہ ایسا کوئی بھی انسان خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو، وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں۔ یہ نہیں کہ بندہ سب رشتہ داروں سے ناراض ہو جائے، کسی کو اپنے گھر نہ آنے دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے، اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا آدمی وہ ہے جس کا گھر کشادہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے، تو وہ بندہ خوش قسمت ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور تیسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنے گناہوں پر ہوتا ہے، یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو۔ دل سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور گناہ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا۔ اور جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بندہ ہونے کی وجہ سے میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کو تو صرف بہانہ چاہیے، وہ اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ان 3 بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہیں وہ بندہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ 3 علامتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اگر ہمارے اندر یہ 3 علامتیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔